حدیث کی کتابوں میں سب سے اہم اور سب سے مضبوط اور سب سے جامع کتاب جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا گیا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، قرآن شریف کتاب اللہ ہے، جو اپنی جگہ برحق ہے، سچ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی دل کے نہا خانے میں ذرا بھی دنیاوی حالات، دنیا کے تغیرات یا دنیا کے ماحول اور دنیا کی وجہ سے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے اور چیزوں کو برتنے اور سننے کی وجہ سے اگر ذرا بھی کہیں دل میں خیال گزرا، ذرا سا بھی قرآن کریم کے سلسلے میں اور کسی قرآن کریم کی ایک بات کے سلسلے میں شک کی سوئی گھومی، ایمان ختم، ایمان ختم۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ بولنے سے پہلے یا کسی کی ہاں میں ہاں ملانے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں، الحمد شریف پہلی سورت ہے قرآن کریم کی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے، حروف مقطعات کے بعد سب سے پہلا لفظ آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ کان کھول کے سن لے، یہ پوری کتاب قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، دل دماغ سوچ ساری چیزیں صحیح کر لے، اس میں جو باتیں ہیں وہ برحق ہیں، اس میں جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے، کان نے سنا نہیں، آنکھ نے دیکھی نہیں، دل پر خیال نہیں گزرا، دماغ نے اس کو سوچا نہیں، لیکن سب صاف کر لے۔ جو کچھ قرآن کے سلسلے میں قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بات قرآن کریم نے کہہ دی وہ سچ ہے، سمجھ میں آوے نہ آوے، دنیا مانے نہ مانے، وہ سچ ہے۔ اور ایمان معتبر ہے، ایمان بالغیب، دیکھ کر کے ایمان معتبر نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے قرآن کی بات پر ایمان رکھے، نبی کی بات پر ایمان رکھے، ایمان بالغیب معتبر ہے، دیکھ کر کے نہیں، تجربہ کر کے نہیں۔ سائنس کہتا ہے کہ آج سورج یہ گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، میں کہتا ہوں میرا قرآن جو کہتا ہے ہم اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن جس کے کہنے سے چپ ہے، ہم بھی چپ ہیں، چاہے وہ لاکھ گاتا رہے کہتا رہے، ہم نہیں مانیں گے۔ میرے قرآن میں جو ہے اگر قرآن سے ٹکراتا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہی ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے، بن تجربہ کیے، بنا مشاہدہ کیے، ہاتھ پیر کی پریکٹس، آنکھوں کی پریکٹس کیے بنا ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جو کہتا ہے سچ ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کہیں شک میں آیا تو اس کا ایمان ختم، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں چلے گا۔ ھدی للمتقین، اور قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ یہ کتاب سب سے سچی کتاب ہے۔ ایمان کے بنانے کی شروعات پہلی سورت سے کی گئی ہے۔ میرے دوستوں، بھائی، بزرگوں، اس ضمن میں ایک بات آئی، میں نے کہا، میں کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ اونے پونے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ادھر ادھر کی میں بات نہیں کرتا، جو کہتا ہوں قرآن حدیث سے، اور کان کھول کر کے سنیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور ایک دم صحیح روایت ہے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن. عربی داں حضرات جو ہیں، جو عربی کو جانتے ہیں، وہ ترجمہ جانتے ہیں. میں اپنی زبان میں عربی ہانکوں گا، آپ کو پتہ نہیں. اپنی زبان میں جو کہا جاتا ہے میں وہ بولتا ہوں. آئیے مل کے بیٹھیں، آئیے مل کے بیٹھیں اور اپنے ایمان کو بنائیں. یہ ہے ترجمہ اس کا. جو لوگ ادیب ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں محاوراتی ترجمہ کیسا کیا جاتا ہے، ورنہ لفظی ترجمہ کریں گے آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. سمپل ترجمہ اس کا یہی ہے کہ آئیے مل کر بیٹھیں، ایمان بنائیں، ایمان کو تازہ کریں. ایک دم صحیح روایت ہے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، مسلمان تو تھے ہی اور کہہ رہے ترجمہ لفظی کریں گے تو آؤ ساتھ میں مل کے بیٹھیں اور ایمان لائے ہم سب لوگ، ایمان لائے ہم سب لوگ. ارے ایمان والے تو پہلے ہی سے ہیں، لائیں پھر کا مطلب ہے کہ ایمان تو ہمارا ہے، اس ایمان کے پارا کو اوپر کریں، بڑھائیں، اوپر اٹھائیں. اس کا جو ڈگری سیلسیس ہے اس کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کا ٹیمپریچر اس کو ہائی لیول تک پہنچائے، ہائی کوالٹی تک پہنچائے. یہ ہے مطلب. اسی لیے دوسری جگہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب، ہیڈ لائن، عنوان لگایا ہے، اس میں لگایا ہے اور اس میں لکھا ہے الایمان یزداد وینقص. ایمان کبھی بڑھتا ہے، ایمان کبھی گھٹتا ہے. یہ ہے مطلب. صحابہ کی عادت تھی اجلس بنا نؤمن ساعتن. دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جماعت والے آ جاتے ہیں کہتے ہیں ایمان کا تذکرہ کرو، ایمان کا تذکرہ کرو. ارے بھائی ایمان کا تذکرہ تو صحابہ کرتے تھے، آپس میں کرتے تھے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. تو جماعت والے کون سی نئی بات کہتے ہیں؟ صحیح تو کہتے ہیں. اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ مل کے بیٹھے ایمان کا تذکرہ کریں. ارے جماعت والے کیا کہیں گے بھائی صاحب، یہ تو حدیث میں آیا ہے. اور سناؤں آپ کو، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ ایمان کا مذاکرہ کرنے سے، ایمان کی باتیں سننے سے ایمان بڑھتا ہے، بنتا ہے، ایمان کا پارا اوپر اٹھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے نبی جی چلیے آئیے لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے جن کے دلوں میں ایمان کی رونق ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے، جو ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کر چکا ہے اور آپ پر ایمان لا چکا ہے، آپ کے نبی کو، نبی ہونے کو نبی مان چکا ہے، آپ کی رسالت کو تسلیم کر چکا ہے، وہ آپ کی رسالت کو قبول کر چکا ہے، آپ کو پیغمبر مان چکا ہے، تو اس کا ایمان بڑھے گا، اس کا ایمان بڑھے گا. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ کا سمجھانا، آپ کا نصیحت کرنا، آپ کا نیک باتیں کہنا، آپ کا ان کو یاد دلانا اس کے ایمان کو بڑھائے گا. تنفع المؤمنین، نفع دے گا ایمان والوں کو. تو بھائی کرنا چاہیے ایمان کا مذاکرہ، آپس میں ایمان کا تذکرہ. اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان کا پاڑا اوپر اٹھتا ہے.